مین ٹاپک جو اب ہمارے بچتے ہیں وہ اوپن انزائم اور اس کے بعد ہمارے تھے انہیبیٹرز. انزائم ایکٹیویٹر جن کو کو فیکٹرز بھی کہتے ہیں یا کو ایکٹیویٹرز کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انزائمز انہیبیٹرز. انزائم انہیبیٹرز کیا کرتے ہیں کہ یہ انزائمز کی سرفیس کے ساتھ جا کے چپک جاتے ہیں اور ایز اے رزلٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، کہ جہاں پہ سبسٹریٹ کے ساتھ انزائم نے لگنا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے انہیبیٹر لگ جائے تو وہ انزائم کی ایکٹیویٹی بالکل ہی ختم کر دیتا ہے. انزائم جا کے وہاں لگ ہی نہیں سکتا، اور اگر انزائم وہاں نہیں لگ سکتا تو پھر انزائم نے ایز اے کیٹالسٹ بھی یوز نہیں ہونا اور وہ ریئیکشن بھی پروسیڈ نہیں ہوگا. انزائم ہوتے کیا ہیں؟ وہ پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں، امائنو ایسڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اور بایولوجیکل کیٹالسٹ ہیں. ایک کیٹالسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے. یہاں پہ ایک ٹرم لکھی ہوئی ہے، کیٹالسٹ از اینی کمپاؤنڈ دیٹ کین ڈیکریز، سوری یہاں پہ آپ نے انکریز کا ورڈ یوز کرنا ہے، انکریز دا ریئیکشن ریٹ آف اے کیمیکل ریئیکشن. کیمیکل ریئیکشن کا ریٹ انکریز کر دیتا ہے، تو یہ آپ یہاں سے اسے ٹھیک کر لیجئے گا. Two enzymes of compound can affect the activity of enzyme. They are activators and inhibitors. یہ دو چیزیں انزائمز کی ایکٹیویٹی کو کم یا زیادہ کر سکتی ہیں. ایک ہے ایکٹیویٹرز جو کہ انزائمز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور ایک ہے انہیبیٹر جو انزائمز کی ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کرتے ہیں. انزائمز ایکٹیویٹرز کیا ہیں؟ Enzyme activators are chemical species that can bind with an enzyme to increase its activity. وہ انزائم کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوں گے، انزائم کے ساتھ بائنڈ ہوں گے اور اس کی ایکٹیویٹی کو انکریز کر سکیں گے. تو اس لیے یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر سکتے ہیں انزائم ایکٹیویٹی کو. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم انہیبیٹرز کو دیکھیں تو انہیبیٹرز جو ہیں وہ انزائمز کی ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. Most of the time they act by binding on the same regions other than active sites of the enzymes. These are what we call allosteric sites of the enzyme. کہ یہ اصل میں ایک ہی پوائنٹ پہ جا کے لگتے ہیں اور انزائمز کی ایکٹیویٹی کو انہانس کرتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے ابھی انزائمز ایکٹیویٹرز کی. یہ کچھ ان کی اور کریکٹرسٹکس ہیں، یہ پڑھ لیجئے گا، بڑی سمپل سی ہیں، آسان سی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں انزائمز انہیبیٹرز، یہ وہ کیمیکل سپیشیز ہیں جو انزائمز کے ساتھ بائنڈ ہو کے اس کی ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. یہ بھی ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں انزائم ایکٹیویٹی کو. یہ جس طرح ایکٹیویٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایکٹیو سائٹ کو بلاک کرنا ہوتا ہے. جو ایکٹیویٹرز تھے وہ ایکٹیو سائٹ پہ نہیں لگتے تھے، وہ اس کے ساتھ کچھ ریجنز تھے اس پہ جا کے لگتے تھے. لیکن جو انہیبیٹرز ہیں انہوں نے ایکٹیو سائٹ پہ جا کے لگنا ہوتا ہے، کہ جہاں پہ انزائم نے لگنا تھا وہاں پہ آگے انہیبیٹر لگ گئے. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا؟ وہاں انزائم لگ نہیں سکے گا، انزائم لگ نہیں سکے گا تو وہ ریئیکشن پروسیڈ نہیں ہوگا. یہ آپ کے پاس ہے السٹرک انہیبیشن، ایکٹیویشن اور السٹرک انہیبیشن. یہ دونوں ایگزامپلز ہیں آپ کے پاس. دیکھیں اگر ہم انہیبیشن میں دیکھیں تو انزائم آپ کے پاس ہے، اس کی ایکٹیو سائٹس ہے اور السٹرک سائٹس ہیں. اب انہیبیٹرز کیا کرے گا؟ وہ آ کے لگے اس پوائنٹ پہ جہاں پہ آ کے اس نے لگنا تھا. ایز اے ریزلٹ اس نے ایکٹیو سائٹ کو آلٹر کر دیا، بالکل ہی آلٹر کر دے گا، تبدیل کر دے گا. اگر آپ ایکٹیویٹرز کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ جیسے ہی وہ ایکٹیویٹر لگا ہے اس نے اس سائٹ کو اور زیادہ بہتر کر دیا ہے تاکہ وہاں پہ سبسٹریٹ آ کے لگ سکے. انہیبیٹرز کے لگنے سے ایکٹیو سائٹ کی شیپ ہی کوئی اور ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس سبسٹریٹ کوئی اور ہے، انزائمز کی شیپ کوئی اور ہے، لاک میں پراپر کی نہیں لگ رہی ہے. اگر وہ پراپر کی نہ ہو تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی شو نہیں کرے گا.
ایکٹیویشن میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سبسٹریٹ نے آ کے اس کے ساتھ ایسی سائٹ کریٹ کر دی ہیں جس کی وجہ سے وہ سبسٹریٹ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. جیسے ایکٹیویٹر لگا, ایکٹیویٹر نے ایسی سائٹ کریٹ کی ہے جس پہ آ کے سبسٹریٹ لگ سکتا ہے. تو بیٹا انہیبیٹرز اور ایکٹیویٹرز ان دونوں کی سمجھ آ گئی آپ کو یا کسی میں کوئی ایشو ہے؟ سر یہ تو اپوزٹ ہے، وہ تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن سر یہ ان کو مطلب کسی میڈیسن یا کسی کے ذریعے ان کو کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایکٹیویشن کی ضرورت ہے اور جہاں پہ انہیبٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ سمپل سی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی پیشنٹ کو اگر کوئی ایک میڈیسن دی ہے وہ اسے کھا لیتا ہے. اب وہ اس سے پہلے جو اس کی بیماری ہے یا اس کے باڈی میں ہونے والے کیمیکل ریئیکشن ہے اس کو دیکھ کے آپ نے اس کو وہ میڈیسن دینی ہے. اگر اس میڈیسن میں ایسے انگریڈینٹس موجود ہیں جو کہ اس بیماری کے اگینسٹ جا کے کچھ نہ کچھ امیونٹی شو کر سکتے ہیں یا آپ کی باڈی کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یا انہیبٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے وہ ریئیکشن کو سٹاپ کر دے, جیسے کینسر سیل کی ایگزامپل لے لیں. تو اگر آپ کوئی ایسی میڈیسن دیتے ہیں جو جا کے کام کرتی ہے ایز اے ایکٹیویٹر, وہ اس کینسر سیل کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور کہتی ہے جی آپ اور موو کریں اور اچھے سے کام کریں اور کینسر جو ہے باڈی میں پھیلائیں. اور وہیں پہ آپ انہیبیٹرز کے طور پہ کوئی میڈیسن بھیجتے ہیں کہ جو جا کے اس سائٹ کو بلاک کر دے, جہاں پہ وہ کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے اس کو جا کے بلاک کر دے, وہ سبسٹریٹ کی اور آپ کی باڈی کے ساتھ میچنگ نہ کروائے. اگر وہ میچنگ نہیں کرائے گا وہ سیل رک جائیں گے, وہ آپ کی ڈیمیجنگ سیل کریشن رک جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ کینسر کم از کم پہلے جو بڑھ رہا تھا وہ اب سٹاپ ہو گیا, اب جو خرابی ہوئی ہے اس پہ کوئی اور میڈیسن دے کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو وہ اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جیسا ہم پیپٹی کلچر میں جو ہے وہ پی پی آئیز دیتے ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹرز دیتے ہیں جی تاکہ وہ جی جا کے انہیبٹ کریں اور پیپٹی کلچر مزید نہ پھیلے. ایسے ہی ہے, سیم ٹو سیم ایسے ہی ہے کہ وہ انہیبٹ اس پورے جو کلیئر ہے سر. چل رہا ہوتا ہے اس کو وہ جا کے روک دیتے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اب اس کی باتیں کر رہا ہے, یہ ان کی ڈفرینسز ہیں, یہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, اب یہ آپ کر لیں گے یا اس کے میں ابھی بھی کنفیوژن ہے؟ سر کر لیں گے. یہ تو دیکھیں سمپل سی چیزیں, ان چیزوں کو آپ نے لے کے جانا ہے. اب آپ کے پاس ہے کمپٹیٹیو اینڈ نان کمپٹیٹیو انہیبیشن. اب یہ دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں آپ کے پاس. The cell uses specific molecules to regulate enzymes in order to promote or inhibit certain chemical reactions. اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ سیل جو ہے وہ کچھ مالیکیول کو یوز کرتا ہے تاکہ وہ یا تو وہ اس کو ریگولیٹ کر رہے, ریگولیٹ دونوں معنی میں ہوگا, یا تو وہ انہیبیشن کو بڑھائے گا یا وہ اس کو ایکٹیویشن میں بڑھائے گا. تو وہ دونوں طرح سے سیل مالیکیول کو یوز کرتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی اس کے حالات کیا ہیں, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, تو وہ دونوں کام کرے گا. سم ٹائم اٹ از نیسیسٹی ٹو انہیبٹ این انزائم ٹو ریڈیوس ریئیکشن ریٹ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں انہیبیٹر خود سے دینا پڑتا ہے تاکہ ہم انزائم کے اس ریئیکشن کو روک سکیں. جیسے کہ ابھی اسٹوڈنٹ نے بھی کہا, پھر میں نے ایک کینسر سیل کی بھی ایگزامپل دی. دیر از مور دین ون وے فار دس انہیبیشن ٹو اکر. ایک سے زیادہ ویز ہیں جن سے آپ ان کو اس انہیبیشن کو کر سکتے ہیں. ایک ہے آپ کے پاس کمپٹیٹیو انہیبیشن. An inhibitor molecule is similar enough to a substrate that it can bind to the enzyme's active site to stop it from binding to the substrate. دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ وہ جو ایکٹیو سائٹ ہے وہاں پہ جا کے انہیبیٹرز لگ جائے گا. اب یہاں پہ یہ ایگزامپل میں دیکھیں, یہاں پہ جو ایکٹیو سائٹ آپ کو شو ہو رہی ہے, اگر یہ انہیبیٹر جو یہاں پہ الیسٹرک سائٹ پہ لگا تھا اس کی بجائے اگر ایسا انہیبیٹر ہو جو لگ ہی جائے جا کے ایکٹیو سائٹ پہ, تو پھر تو وہ سبسٹریٹ کو اس کے ساتھ لگنے ہی نہیں دے گا, بالکل بھی نہیں لگنے دے گا. ایسے ہی ہے یہ, ایسا نہیں ہے. جی سر ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کے پاس کنڈیشن ہوگی کہ وہ
کس پوائنٹ پہ آ کے لگتا ہے, ایکٹیو سائٹ پہ آ کے لگتا ہے یا پھر الیسٹرک سائٹ پہ آ کے لگتا ہے. تو دونوں میں کسی بھی سائٹ پہ اگر آ کے لگے گا, اگر تو وہ ہوگی کمپٹیٹیو انہیبیشن, تو وہ لگے گا آ کے ایکٹیو سائٹ پہ اور بالکل ہی انزائم کے ریئیکشن کو روک دے گا. اور نان کمپٹیٹیو انہیبیشن کیا ہے؟ an inhibitor molecule binds to the enzyme at a location other than that active site, یعنی کہ الیسٹرک سائٹ. یہ جو ابھی اگزامپل دی ہے یہ کون سی تھی؟ نان کمپٹیٹیو انہیبیشن کی. تو دونوں انہیبیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہیں, ایک ہے کمپٹیٹیو اور ایک ہے نان کمپٹیٹیو. ایک میں انہیبیٹر آ کے لگے گا ایکٹیو سائٹ پہ اور ایک میں انہیبیٹر آ کے لگے گا الیسٹرک سائٹ پہ. دونوں کا فنکشن ایک ہی ہے کہ سبسٹریٹ کو انزائم سے لگنے سے روکنا, لیکن ایک کمپٹیٹیو ہے, وہاں پہ سبسٹریٹ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا انہیبیٹر سے کیونکہ انہیبیٹر پہلے سے وہاں لگا ہوا ہے. اور ایک وہ دوسری سائڈ ہے جو کہ نان کمپٹیٹیو ہے, جہاں پہ انہیبیٹر لگا تو الیسٹرک سائڈ پہ ہے, لیکن اس نے ایسی شیپ کریٹ کر دی ہے جس سے سبسٹریٹ انزائم کے ساتھ آ کے لگ نہیں سکتا. تو یہ بھی کنسیپٹ دونوں سمجھ آ گئے ہیں آپ کو, کمپٹیٹیو اور نان کمپٹیٹیو. جی سر. اب انزائمز کی موڈ کی ایکٹیویشن کون کون سے ہیں؟ انزائمز آر میڈ آف پروٹینز, یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے. دے شو اسٹرکچر آف پروٹین 3 to 4% وہ اسٹرکچر پروٹین کا شو کرتے ہیں. دے آر گلوبولر اینڈ فاؤنڈ ان پروٹوپلازم ان کلائڈل فارم. انزائمز آر بایو کیٹلسٹ, یہ وہ عام سی باتیں ہیں جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. دے انکریز دا ریٹ آف ریئیکشن بائی لوورنگ دا انرجی آف ایکٹیویشن, یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے پہلے سے کی ہیں. They works as a contact catalyst. They are sensitive to changes in pH and temperature. میں نے پہلے بات کی, they are pH and temperature sensitive. They are following theories to explain the mode of action of enzyme. کچھ یہ ہیں آپ کے پاس examples ہیں. وہ enzyme substrate theory ہے. میں کنٹینٹ کو دیکھتا ہوں کہ اس میں ٹپیکلی یہ تھیوری ہے, اگر تو ہے تو پھر ہم اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کرتے. جی, ایکسپلین دا موڈ آف انزائمز ایکٹیویٹی اینڈ فیکٹر افیکٹنگ اٹ. تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے انزائم سبسٹریٹ تھیوری. مینٹن نے فرسٹ ٹائم اس کو انٹروڈیوس کیا تھا, پرپوز کیا تھا. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری, ایٹ دا ٹائم آف ریئیکشن انزائمز اینڈ سبسٹریٹ فرام انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس. وہ کیا کہتا ہے کہ جب یہ ریئیکشن ہوتا ہے تو کیا پہلے بنتا ہے؟ انزائمز اور سبسٹریٹ مل کے انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بناتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں آپ کے پاس, سبسٹریٹ وہ ہے جس نے آ کے جس پہ ریئیکشن پروسیڈ ہونا ہے, انزائمز وہ ہے جس نے اس سبسٹریٹ کو ڈفرینٹ موڈ میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ اس سے پروڈکٹ بن سکے. اور ایٹ دا اینڈ آف ٹائم پھر وہ کیا بنے گا؟ انزائمز پروڈکٹ کمپلیکس بنے گا, اور اینڈ پہ انزائم الگ ہو جائے گا اور پروڈکٹ الگ ہو جائے گی. یہ تین ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے سٹارٹ آپ نے کس سے کیا؟ انزائم پلس سبسٹریٹ. اس کے بعد بنا انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ انزائمز پروڈکٹ کمپلیکس بنے گا, اور سب سے اینڈ پہ کیا ہوگا؟ انزائمز آپ کا سیپریٹ ہو جائے گا اور پروڈکٹ سیپریٹ ہو جائے گا. یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اگر یہ سمجھ نہیں آیا تو پھر میں دوبارہ سے اسے بتاتا ہوں. جی سر, ایک دفعہ پلیز دوبارہ. دیکھیں, سٹارٹ میں آپ سبسٹریٹ کی جگہ پہ ریئیکٹنٹ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. سبسٹریٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ سارا ٹرم سبسٹریٹ کی یوز کی ہے. تو سب سے پہلے انزائم اور سبسٹریٹ, یہ سٹارٹنگ مٹیریل تھا آپ کا. اس سے بنا کیا؟ انزائم اور سبسٹریٹ مل کے انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بن گیا. پھر جب یہ بنے گا تو ایز اے ریزلٹ پھر پروڈکٹ نے بھی بننا ہے. ظاہر ہے آپ نے ایک ریئیکشن پروسیڈ کیا ہے تو اس سے پروڈکٹ آپ کی بننی ہے, تو اس سے بنے گا انزائم پروڈکٹ کمپلیکس, اور اینڈ پہ آ کے انزائم الگ ہو جائے گا اور پروڈکٹ آپ کو سیپریٹ مل جائے گی. یہ سب سے پہلے تھی انزائم سبسٹریٹ تھیوری.
Turnover number of an enzyme is the number of substrate molecules converted into the products per unit time. یہ ٹرن اوور ہوگا کہ جتنے نمبر آف انزائمز اور سبسٹریٹ کے یوز ہوئے ہیں مالیکیولز میں اور کتنے کنورٹ ہو کے پروڈکٹ بنے ہیں پر یونٹ ٹائم ایک پراپر ٹائم کے اندر. ٹرن اوور نمبر آف این انزائم از ڈپینڈڈ اپان ایکٹیو سائٹس. جتنی اس انزائمز میں ایکٹیو سائٹ موجود ہوں گی یا اس سبسٹریٹ میں تو اتنی ہی اسپیڈ سے ٹرن اوور اس کا زیادہ ہوگا. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس سے آپ انزائمز ایکٹیویشن کو جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل اس نے دیا ہے کاربونک اینہائیڈریز ٹرن اوور نمبر پر سیکنڈ وہ ملین میں ہے. ٹرن اوور نمبر آف کیٹالیز از 5 into 5 multiplied by 106 million. Slowest enzyme lysozyme turnover number is minus 0. per second. Sorry 0.5 per second ہے, مائنس نہیں ہے, 0.5 per second. تو یہ سب سے کم جو ہے وہ اس کا ہے. تو یہ ٹرن اوور آپ کو بتائے گا کہ کتنے انزائمز کی ایکٹیو سائٹ تھی. جتنی انزائمز کی ایکٹیو سائٹ زیادہ ہوں گی اتنے ہی اس کا ٹرن اوور زیادہ ہوگا. جی تو نیکسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے لاک اینڈ کی تھیوری. اس کے بارے میں آپ بڑے فیملیئر ہوں گے, پڑھا ہوگا لاک اینڈ کی ماڈل. جی اسٹوڈینٹس یہ پڑھا ہے لاک اینڈ کی ماڈل. جی جی لاک اینڈ کی تھیوری proposed by Emil Fisher. This model is also known as template hypothesis. The active sites of enzymes by itself is complementary in shape to that of the substrate. A substrate must have a matching shape of fit into the site. جس طرح لاک کے لیے ایک پراپر کی ہے اسی طرح ہر سبسٹریٹ کے لیے ایک پراپر قسم کا انزائم ہوگا. یہ آپ کے پاس اس نے لاک اینڈ کی ماڈل کے طور پہ اسے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. جس طرح کا وہ ہے سبسٹریٹ دیکھیں اے اور بی, اسی طرح کے سبسٹریٹ اس نے جس طرح کے انزائم ہے اسی طرح کے جنریٹ کر کے اس نے یہ کمپلیکس بنا کے تو یہ آپ کے پاس پروڈکٹ کے انزائم الگ کر دیا اور پروڈکٹ آپ کے پاس الگ سے بن کے. یہ بڑا سمپل سا تھا, آسان سا تھا. اس کے بعد انڈیوسڈ فٹ تھیوری ہے proposed by Kushland. The active sites of enzymes are not rigid. The enzymes changes shape upon binding substrate. The enzymes اپنی شیپ چینج کر لے گا جب وہ سبسٹریٹ کے ساتھ بائنڈ کرے گا. The active site has a shape complementary to that of substrate only after the substrate is found. وہ کہتا ہے کہ جس طرح کی وہ ایکٹیو سائٹ ہوں گی وہ کمپلیمنٹری ہوں گی اور سبسٹریٹ جب اس کو لے لے گا مینز کہ اس کے ساتھ لگ جائے گا تو اس کے بعد وہ شیپ چینج نہیں کرے گا. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری ایکٹیو سائٹ ہیز 2 chemical groups. 2 گروپ ہوں گے. ایک بٹریسنگ گروپ ہوگا وچ بائنڈ دا سبسٹریٹ مالیکیول ٹو دا انزائم کیٹالک گروپ. ایک تو وہ اس کے ساتھ ہوگا وچ بریک بانڈ آف سبسٹریٹ, وہ سبسٹریٹ کا بانڈ بریک کرے گا تاکہ اسے پروڈکٹ میں بنا سکے. جیسا کہ ایگزامپل اس نے ایلڈولیزز کی دی ہے. ایلڈول ہوتا ہے آپ کے پاس 2 گروپ ہوتے ہیں جس میں ایلڈیہائڈک گروپ بھی ہوتا ہے اور الکوہلک گروپ بھی ہوتا ہے, اسے ایلڈولیز کہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس انڈیوس فٹ تھیوری ہے, اس کی بھی ایگزامپل آپ کے سامنے ہی ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. فیکٹر جو ہیں دیر آر سیورل فیکٹر دیٹ افیکٹ دا اسپیڈ آف انزائمز ریئیکشن سچ ایز دا کنسنٹریشن آف دا انزائمز. ایک تو ظاہر انزائم جتنی تعداد میں موجود ہے وہ بھی آپ کے پاس میجر فیکٹر ہے. اس کے بعد ٹمپریچر میجر فیکٹر ہے, ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن جسے پی ایچ کہتے ہیں, اور پریزنس آف انہیبیٹرز. یہ میجر فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں انزائمز کی ایکٹیویٹی کو. اب یہ 1 by 1 کر کے آپ پڑھ لیجئے گا. کنسنٹریشن دیکھیں یہ سمپل سی بات ہے کہ جتنی مقدار زیادہ ہوگی انزائم کی اتنے ہی پروڈکٹ آپ کے زیادہ بنیں گے. اسٹوڈنٹ اپنے مائک کائنڈلی بند کر دیں جس کا بھی مائک آنا. یہ بیٹا آپ کے پاس فیکٹرز ہیں جو کہ
کلیئرلی مینشن ہے کہ جیسے جیسے کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ کے پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. ٹمپریچر جو ہے آئیڈیل جو آپٹیمم ٹمپریچر ہے وہ آپ کے پاس 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو اگر ٹمپریچر بڑھتا جاتا ہے تو کیٹالسٹ اچھا پرفارم کرے گا, لیکن 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے بیانڈ اگر جائے گا تو پھر انزائم جو ہے وہ ڈی نیچر ہو جائے گا اور انزائمز اس طرح سے ورک نہیں کر سکے گا. تو یہ ایک کنڈیشن بھی آپ کی ٹمپریچر کے حوالے سے آپ نے اس چیز کو دیکھنی ہے. اور انزائمز ایکٹیویٹی لویسٹ پہ جب آئیں تو 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ انزائم ایکٹیو نہیں رہے گا, تو اس میں بھی یہ فیکٹر آئے گا. آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ میکسیمم 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک انزائم کام کر سکتا ہے اور منیمم 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک. پی ایچ آپٹیمم پی ایچ جس پہ ایک کوئی بھی چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس 7 پوائنٹ سم تھنگ ہے جس پہ وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن 7 کو ہی آپ کر لیں. Liquid with pH 7 are neutral and equal to that acidity of pure water at 25 degree centigrade. یہاں پہ جو 7 ہے ایگزیکٹ 7 پی ایچ اس پہ آپ انزائم یہ ریئیکشن کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے ریئیکشن کے لیے مختلف پی ایچ ہوگی جیسا کہ اس نے شو کیا ہوا ہے. کچھ میں ایسڈک گروپ ہوں گے, کچھ میں بیسک گروپ ہوں گے, لیکن انہوں نے پھر بھی دونوں کو مینٹین کر کے ایز اے رزلٹ ایک نیوٹرل پی ایچ ہی آپٹیمم پی ایچ جو کہ میکسیمم انزائم جو ہیں وہ نیوٹرل پی ایچ پہ ہی کام کرتے ہیں جو کہ 7.4 ہے. 7.4 سے بیانڈ اگر کچھ کیٹالسٹ ایسڈ بیسز ہیں بھی تو اس میں اگر آپ کو کیٹالسٹ یوز کرنا ہے انزائم والا کیٹالسٹ تو آپ کو لازمی بات ہے اس سے پی ایچ کو مینٹین کرنا پڑے گا. یہ کچھ ایکٹیویٹرز کے نام اس نے بتا دیے ہیں کہ کچھ پرٹیکولر کے آئنز جو ہیں وہ کسی ریئیکشن کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, کسی کو سلو کر سکتے ہیں. تو یہ کیٹالسٹ کی ہے. اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اٹس رول ان میٹابولزم. کیٹالسٹ کا میٹابولزم میں رول کیا ہے. تو میں اس پیج کو ٹرن اوور کرنے سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کیا رول ہے میٹابولزم میں, کیا رول ہے انزائمز کا. جی اسٹوڈینٹس آواز آ رہی ہے؟ جی سر. دیکھیں میٹابولزم کیا ہے. آپ کی باڈی میں ہونے والے جتنے بھی فوڈ سے ریلیٹڈ ریئیکشنز ہیں وہ سارے کے سارے میٹابولزم میں آتے ہیں. تو میں نے جب آپ کو بتایا باڈی میں جتنے کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں چاہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا انرجی جس سے بھی ریلیٹڈ ہیں وہ سارے انزائمز کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں انزائمز ایکٹ ایز اے کیٹالسٹ. ایکٹ ٹو لوور دا ایکٹیویشن انرجی آف اے ریئیکشن. ایکٹیویشن انرجی آف اے ریئیکشن represent the energy needed to initially break chemical bonds in reactants. دیکھیں ہمارے ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں کوئی پرٹیکولر اماؤنٹ کی ایکٹیویشن انرجی ہوتی ہے جس کو بریک کرنے کے لیے تاکہ اس کو چھوٹے چھوٹے انگریڈینٹس میں لے کے جانے کے لیے. دیکھیں ابھی آپ کو اگر آپ ایک روٹی کا پیس یا ایک ڈبل روٹی کا پیس دے کے سینڈوچ کا ایک پیس دے کے میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس میں کاربوہائیڈریٹس کتنے ہیں, لپڈس کتنے ہیں, پروٹینس کتنے ہیں, فیٹس کتنے ہیں, لیکن باڈی نے یہ سارے کام کرنے ہیں. باڈی نے اس سب کو سک کرنا ہے وہاں سے اور ڈفرینٹ پورشنز میں اسے لے کے جانا ہے. تو یہ سارے کے سارے کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ انزائم. انزائم کی موجودگی میں یہ سارے کے سارے ریئیکشن پروسیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کو ڈفرینٹ حصوں میں شفٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز اس انگریڈینٹ سے فلاں چیز آئی ہے, ہمیں سے دودھ میں سے آئرن آیا, میں سے اس پورشن میں بیچنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جو روٹی وغیرہ کھائی ہے اس میں سے کاربوہائیڈریٹس آئے ہیں وہ میں نے اس طرف, آپ نے بینز کھائے ہیں اس میں سے پروٹینز آئی ہیں اس کو میں نے اس طرف بیچنا ہے. تو یہ سارے کے سارے میجر رول کون کر رہا ہوتا ہے؟ کیٹالسٹ. کیٹالسٹ نے اس ریئیکشن کو پروسیڈ کرنا ہے تبھی وہ چیزیں بننی ہیں اور اس کو ڈفرینٹ پورشنز میں لے کے جانا ہے. اس کے بعد انزائمز کی ڈفرینٹ ٹائپس بھی ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہیں, لیکن میں دوبارہ سے اس کو ریڈ کر دیتا ہوں. دیر آر thousands of individual enzymes in the body. Each type of enzymes only has one job.
یہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ انزائمز آر اسپیسیفک ان دیئر ایکشن اینڈ ریئیکشن. سم آف دا موسٹ کامن ڈائجسٹو انزائمز آر وہ اس کی ایگزامپل آئی تھنک سو پہلے ہم نے ڈسکس کر لی ہوئی ہیں ڈائجسٹو انزائمز کی. کاربوہائیڈریز breaks down carbohydrates into sugars. Lipase break down fats into fatty acids. یہ اس کی ایگزامپلز ہیں جو ڈائجسٹیو انزائمز میجر ہیں. کاربوہائیڈریز جو انزائمز ہیں یہ کاربوہائیڈریٹ کو شوگرز میں سمپل شوگرز میں کنورٹ کرتے ہیں. لائپیز جو ہیں یہ فیٹس کو فیٹی ایسڈ میں کنورٹ کرتے ہیں. پروٹیز جو ہیں یہ پروٹین کو امائنو ایسڈز میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ میجر ڈائجسٹیو انزائمز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس تھوڑا سا اسپیڈی تھا کیونکہ ہم سر یہ جی جی سر یہ مطلب جو انزائمس کے نیمز ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے جائیں گے جیسے جب کاربوہائیڈریٹس ہوں گے سمپلی ایسے ہی ہے کہ جو آپ کے میجر تھے انزائمس وہ 7 کلاسز تھی. میجر کلاسز وہ 7 ہیں. اور اس وقت جب آپ لوگ مجھ سے یہ بات کر رہے تھے کہ سر اس کی ایگزامپل کیا ہوگی تو میں نے کہا اٹس ٹو ارلی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ ایگزامپل دے دوں. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے سب گریڈیشن اتنی زیادہ تھی کہ ایگزامپل اس وقت کاؤنٹ نہیں ہو سکتی تھی کہ میں آپ کو لائیزز کی ایک ایگزامپل وہاں سے کسی پہ کاؤنٹ کر دوں. وہ تو کتنی واسٹ فیلڈ ہے. ہر انزائم جو ہے وہ اسپیسیفک ان ایکشن اور ری ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس اس میں کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. باقی میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے ٹیسٹ آئے ہیں میں ان کو رپلائی کروں آپ لوگوں کو. تو کوشش یہ کیا کریں گے اب چیپٹر 2 میں سے رہتا تھا تھوڑا سمجھنے والا ایلیسائکلک اور ہاں ایرومیٹک وہ پھر الیکٹروسائکلک. ہم پھر نیکسٹ لیکچر پہ رکھ لیتے ہیں. میں اس کے لیے اس میں سے کویشچن تو نہیں دیا لیکن ہم وہ نیکسٹ لیکچر میں مجھے پہلے سٹارٹ میں یاد کروائیے. ایرومیٹک وہ دی تھی نا وہ جو رٹا ماری تھی وہی والی لکھی تھی پھر. جی ٹھیک ہو گیا. ایرومیٹک تو سمپل تھا دیٹ کنٹین ایٹ لیسٹ 1 بینزین رنگ جس میں کم از کم ایک بینزین رنگ ہو تو وہ ایرومیٹک ہے. بہرحال ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو نا وہ کروا دوں گا آپ ٹینشن نہ لیں. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے بالکل سٹارٹ میں 5 منٹ کے لیے ہم وہ اس کو پہلے دیکھ لیں گے تو پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس. سر پلیز آپ سے جی جی پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جی سر. سر ہمیں جیسے جیسے الماس میں بات سر وہ پلیز اگر ہمیں ایم سی کیوز آپ دے دیا کریں 7 یونٹ کے تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں جی کیونکہ ٹھیک ہے. سر یہ تو سلائڈس ہیں. جی میں وہ بھی دے دوں گا. جی ٹھیک ہے سر. میں ایکسکیوز می سر. جی آپ پوچھیں. سر یہ ڈی این اے اینڈ آر این اے جو آپ نے پڑھایا تھا جی تو اس سے ریلیٹڈ میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ ایگزامس میں اس کا اسٹرکچر بھی ہم لوگوں نے مطلب بنانا ہوگا کہ آپ ڈی این اے اینڈ آر این اے کا اسٹرکچر اس کا اسٹرکچر بنانے کے بہت سے آپشن ہیں. سمپل ٹو کمپلیکس بہت سے آپشن ہیں. آپ اس میں سے کوئی بھی چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں.